جب سے غازی کی زمانے نے وفا. میں اس لیے ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کہ اس پرفتن رات میں کہ جب اس کو 31 کا نام دے کر کے ہے نا، جب اس کو نیو ایئر کی فرسٹ رات کا نام دے کر کے جوان عیاشی اور تماشوں میں ڈوب رہے ہوں، تب 5 سال سے لے کر کے 70 سال تک کا عاشق یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، یہ نئی رات منانے والے کیا جانے کہ جو تیری باتیں کرتے ہیں ان کی باتیں کتنے حسین ہوا کرتی ہے. یہ پوری محفل بتانا چاہتی ہے یا رسول اللہ، دنیا والوں کو کیا پتا ہے کہ جو لذت تیرے ذکر میں رکھی گئی ہے وہ کپڑے اتار کے ناچنے والوں کے رنگوں میں تو نہیں ہو سکتی ہے نا. میرا محبوب تیرے حسن کا علم تو یہ ہے کہ آج کا کوئی قلمکار نہیں، آج کا پروفیسر نہیں، آج کا محقق نہیں، بلکہ جبرائیل امین نے یہ کہا تھا، یہی بول سدرا والے یہ جہاں جہاں کے تھالے سبھی میں چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے ہم ہو خدایا، تجھے ہم ہو خدایا. اور پھر میرا برانی کا امام کہتا ہے سرور کہوں کہ نانا کو مانا کہوں تجھے، باقی خلیل کو بولے زیبا کہوں تجھے، تارے تنسواب تناقی سہی میرے حیراغو میرے سے میں کیا کہوں تجھے، لیکن نظام ختم سخن اس میں کرتے ہیں خالق کرم بخار کا آقا کہوں تجھے. یہ پروگرام آپ ضیاء اللہ رضا آفیشیل کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں. مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرے سامنے بڑے بھی کھڑے ہیں، بچے بھی کھڑے ہیں، اسکول کے طلبہ بھی ہیں، مدرسے کے بھی ہیں. میں کہتا ہوں کہ جو جس جماعت سے تعلق رکھتا ہو اسی ڈریس میں آ جایا کرو. میں ایک الگ نظر فکر دینا چاہتا ہوں، اسکول والے آئے نا پینٹ شرٹ پہن کے حضور کی محفل میں، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ کرتا پجامہ پہننے والا نبی نہیں کرتا، بلکہ اسکول میں پڑھنے والا بھی مدینے والے کا نام لیا کرتا ہے. دنیا کو پتا لگنا چاہیے. یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ صرف پارا سینے سے لگانے والا حضور سے عشق کرتا ہے؟ تمہیں کیوں نہیں پتا گئے کہ گڑت کا حساب جوڑ کر کے دنیا کو پڑھانے والا بھی مدینے والے سے پیار کرتا ہے؟ یہ دنیا کو پتا ہونا چاہیے. جو جس رنگ میں ہے نا اسی رنگ میں حضور کی چوکھٹ پہ آنے کے عادی بن جاؤ. جو جس رنگ میں ہے اسی رنگ میں حضور سے عشق کرنے کا اعلان کر دو اور دنیا کو بتا دو کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اب وقت آ گیا کہ زمین پہ اتر کے کام کرنے کا، زمین پہ اتر کے کام کرنے کا وقت ہے. صرف نعروں سے کام نہیں چلے گا. اب ہمیں زمانے کو بتانا ہے حضور کے غلام کیسے ہوتے ہیں، حضور کے غلام کیسے ہوتے ہیں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے. مجھے بتایا گیا کہ کلکتہ جیسے شہر کے اندر جس کی اپنی ادبی بھی تاریخ رہی ہے اور تہذیبی بھی اپنا دور رہا ہے، آج بھی کلکتہ ہندوستان کی تاریخ میں الگ مقام رکھتا ہے. اس کلکتہ جیسے معتبر اور محترم شہر کے اندر جب لوگ فرسٹ نائٹ کو اس طرح منانے لگ جائیں کہ ان کے چہروں سے حضور کے رنگ کی کوئی جھلک دکھائی نہ دے، تو پھر قوم کو غیرت سے ڈوب کے مر جانا چاہیے. مر جانا چاہیے. کس چیز کا خواب ہے، کس چیز کا خمار ہے ہمیں؟ فرسٹ نائٹ. کتنے کیک کاٹ رہے ہوں گے، کتنوں نے چوک سجائے ہوں گے، کتنوں نے گھر سجائے ہوں گے، کتنوں نے بلون وغیرہ توڑے پھوڑے ہوں گے، کتنوں نے شرابیں پی ہوں گی، کتنے اپنا عزتوں کا سودا کر بیٹھے ہوں گے. لیکن سلام کرتا ہوں بیٹھنے والوں کو، تم نے یہاں آ کے بتا دیا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. ہمارا سب کچھ حضور سے ہے اور سب کچھ حضور ہے. ہمارا سب کچھ حضور سے ہے اور سب کچھ حضور ہے. ہم ابو بکر کے مرید ہیں، ہم عمر کے مرید ہیں، ہم نبی کے عثمان کے مرید ہیں، ہم حیدر کرار کے مرید کہے جاتے ہیں. اور
اور ابو بکر کا ایمان کیا ہے, ابو بکر کا عقیدہ کیا ہے, ابو بکر کا عشق کیا ہے. ابو بکر نے تو یہ کہا تھا ہماری سانسیں شروع بھی حضور کے قدموں سے ہوتی ہیں اور ختم بھی مدینے والے کے قدموں پہ جا کے ہو جاتی ہے. ہمارا یہی معیار رہنا چاہیے. آج نیا سال نیا سال نیا سال, یہ ہمارا نہیں ہے, یہ ہمارا ہے ہی نہیں. ہمارا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے, ہمارا نیا سال محرم سے شروع ہوتا. اور بڑی بات کہنے لگا ہوں, ممبر والے خالی دعا دے دیں تو میں سمجھوں گا حاضر ہیں, اور نہ دیں تو میں پھر بھی سمجھوں گا کہ برکت کے واسطے بیٹھے. ہمارا نیا سال کیک کاٹ کے شروع نہیں ہوتا, گردنیں کٹا کے شروع ہوتا ہے. ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے رسالت, مذہب اسلام یا حسین. ہمارا نیا سال کیک کاٹ کے نہیں, گردن کٹا کے شروع ہوتا ہے. کیک بزدل کاٹا کرتے ہیں, گردنیں مرد کٹایا کرتے ہیں. یہ اسلام کی تاریخ ہے. ہمارا نیا سال بھی گردنوں کی قربانی سے شروع ہوتا ہے اور ختم بھی قربانی پہ ہوتا ہے. یہ مردوں کی تاریخ ہے. ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا تھا, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تو ہم حضور کے ماننے والے لوگ ہیں. لوگ تذکرے کرتے ہیں, تاریخیں لکھی گئیں اور بڑی بڑی باتیں کی گئیں حضرت یوسف اور زلیخا کے عشق کو لے کر. جب حسن یوسف کی بات آتی ہے تو تاریخیں خود اپنے سینوں سے, اپنے اوراق سے وہ تحریریں نکال کے زمانے میں ظاہر کر دیتی ہیں کہ لوگ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یوسف کا حسن کتنا اچھا تھا. لیکن جانتے ہو, ام المومنین, سچے باپ کی سچی بیٹی, پارسا باپ کی پارسا بیٹی, جنتی باپ کی جنتی بیٹی, صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی, جو بول گئے اللہ انہیں ماں باپ کے ساتھ حضور کا مدینہ دکھا دے. میں نے اس شخصیت کا نام لیا ہے جو نبیوں کے بعد زمین پہ سب سے افضل ذات ہے. سچے باپ کی سچی بیٹی, صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ یوسف کے حسن کو زلیخا نے دیکھا, عورتوں نے دیکھا تو انگلیاں کٹا دی, انگلیاں کاٹ دی, خود ہی کاٹ لی. کہ اگر انہوں نے میرے محبوب کو دیکھا ہوتا تو گردنیں کاٹ لیتی. یہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا ہے کہ جنہوں نے یوسف کا حسن دیکھا انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی, اگر انہوں نے میرے محبوب کا حسن دیکھا ہوتا تو گردنیں کٹا دیتی. ہاں, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دن میں بیٹھی تھی, حضور کا سر میری گود میں تھا. یہ شرف کسے کسے نصیب ہوتا ہے. یہ شرف کبھی ابو بکر کو عطا ہوا ہے غار کی تنہائیوں میں, کبھی علی کو عطا ہوا ہے مقام صحابہ میں, اور یہی شرف عطا ہو رہا ہے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کو. اور ان کو یہ اکثر شرف حاصل ہوتا تھا کہ سرکار کا سر ان کی گود میں رہتا تھا. گود میں حضور کا سر ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی حضور کا سر میری گود میں تھا اور میری انگلیاں حضور کے زلفوں کو چوم رہی تھی. میں سرکار کے بالوں میں انگلیاں ڈال رہی تھی. آؤ لیلا مجنوں کی کہانی پڑھنے والوں, آؤ دنیا کے عاشقوں کے قصے سننے والوں, کبھی حضور کے حسن کے بھی جلوے دیکھ لیا کرو, کبھی اپنے محبوب کے عشق کی باتیں سنا کرو. خدا کی قسم دنیا بھول جاؤ گے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ سرکار میری گود میں لیٹے اور میں سرکار کے بالوں میں ہاتھ ڈال رہی. کہتی ہاتھ ڈالتے ڈالتے میرے دل میں خیال آیا, میں نے کہا محبوب ایک بار اپنی شکل دکھائیں نا. یہ کیا کر رہا بھائی, آپ اپنا چہرہ دکھائیں. حضور میں آپ کا حسن دیکھنا چاہتی ہوں. میرے نبی نے فرمایا
عائشہ برداشت کر لو گی؟ علماء اہل سنت، جملہ حفاظ و قراء، ائمہ مساجد، صدر جلسہ، نقیب جلسہ، اراکین جلسہ، محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں و جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپریٹر صاحب اس کا عید کو تھوڑا کم کریں۔ خیریت ہیں آپ لوگ؟ اور تھوڑا کم کریں، آواز ٹھیک ہے، آپ اس کو ادھر نہ جائیے، ہاں بالکل بند نہ کیجیے گا، تھوڑا نیچے آواز دیں ساؤنڈ کو۔ آپ بھی خیریت ہیں؟ خیریت سے ہی رہنا، آپ دیکھو اب ہاتھ نہ لگانا اسے، وہ آپ بول دیجئے گا بعد میں، مجھے آتی نہیں ہے بنگلہ۔ کیا بول رہے تھے؟ بھالو اچھے، بڑے نیک لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ اب اگر ان کا ہاتھ لگا، نہیں بھیا یار، بس ایسے ہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم ببنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادری یمنارے، یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہو، کوشش کریں سارے لوگ اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں نوجوانان تیغیہ کمیٹی کے ایک ایک فرد کو، جنہوں نے آج کی رات سرکار غوث پاک کے نام سے منسوب کر کے محفل سجائی۔
اور ان کی محنتیں اس طرح رنگ لائیں کہ ہم اور آپ بیٹھ کر کے اپنے اللہ اور اپنے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مولا کریم تمام اراکین کمیٹی، بانیان جلسہ اور اس علاقے کے تمام عاشقان مصطفیٰ کو دونوں جہان کی نعمتیں برکتیں نصیب فرمائے۔ جتنے حضور کے غلام یہاں آئے بیٹھے ہیں، مولا کریم میدان قیامت میں سب کو سرکار بڑے پیر غوث پاک کے جھنڈے کے سائے تلے جگہ نصیب فرمائے۔ ابھی آپ نے نقیب اہل سنت سے خوبصورت اشعار سنے۔ میری غالباً ان سے پہلی ملاقات ہے، دوسری ہے ہاں ملک بازار میں۔ ٹھنڈ لگ رہی ہے آپ کو؟ آج دوسری ملاقات، تین۔ اللہ سلامت رکھے، یہ آپ کو بیدار کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ ان سے پہلے آپ نے پورے ہندوستان میں کلکتہ کی نمائندگی کرنے والی ذات جناب محترم شہباز کلکتوی صاحب قبلہ، ان سے بڑی خوبصورت حضور کی نعتیں سنی، اور یہ محفل سجائی بھی اسی لیے گئی ہے کہ ہم آج کی رات نبی نبی کر کے اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں گے۔ جناب محترم بڑے بھائی سلطان صاحب، ان کی دعوت محبت، اور ہمارے غلام جیلانی بھائی، اور کیا نام ہے ان کا، یعقوب بھائی، آصف بھائی، سوراب بھائی، فوجی بھائی ہیں، گڈو بھائی، اور یہ ہمارے جتنے بھی گلے میں ممبرشپ کا ایک کارڈ ڈالے ہوئے ہیں، آج کمیٹی والے کہے جا رہے ہیں، قیامت میں بغداد والے کے غلام کہے جائیں۔ اللہ کرے یہ حاضری ہم سب کی ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ان سب کی محنتیں ہیں، منبر رسول پر علماء اہل سنت کا مبارک قافلہ جلوگر ہے۔ وہ علماء جنہیں ذمہ داریاں مجبور کر دیتی ہیں، ان کو منبر سے اٹھ کے جانا پڑ جاتا ہے۔ اگر کوئی منبر سے اٹھ کے جائے تو یہ نہ سمجھا کریں کہ بھائی یہ مولانا لوگ جا رہے ہیں تو ہم کیوں بیٹھیں۔ ڈیوٹیاں اپنی اپنی ہوتی ہیں، کسی کی ڈیوٹی بڑی سخت ہوتی ہے، کوئی پرنسپل کے دباؤ میں ہوتا ہے، کوئی متولی کے دباؤ میں ہوتا ہے، کوئی خزانچی کے دباؤ میں ہوتا ہے، تو سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ مان لیجیے اگر رات بھر یہاں بیٹھے رہے تو صبح مسجد سے استعفیٰ ہو جائے گا، ایسا بھی ہو سکتا ہے، جانا پڑتا ہے اور کچھ کو ضرورتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال مجھے سنانے کے لیے بلایا گیا ہے اور آپ سب نے بلایا ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ نمبر 4 بجے آئے گا، لیکن شکر ہے تھوڑا پہلے ہی آ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، گلے گلزار نقشبندیت، شہزادہ تاریخ ملت حضور سید محمد اشرف الحق صاحب قبلہ عرف شانو بابو، ان کی زیارت بھی آپ کو نصیب ہونی ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ منبر شریف پہ تشریف لائیں گے، آپ چہرہ دیکھیں گے، محظوظ ہو جائیں گے۔ میں یہاں اس نظریے سے بیٹھا ہوں کہ ہم کوشش یہ کریں کہ جتنا وقت ہو ہمارے پاس ہم اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں لگا دیں۔ میرے وہ بھائی
جو کھڑے ہیں میں تو کہوں گا کہ یہ جو اگر بیٹھ سکتے ہیں تو پھر ادھر آ جائیں. کہیں نہیں کھڑے کب تک رہو گے؟ میں شروع سے آپ کو کھڑا دیکھ رہا ہوں. کرسیاں کم پڑ گئی ہیں, جگہ تنگ پڑ گئی ہے. بات جب حضور کی آتی ہے تو بڑے بڑے میدان چھوٹے پڑ جایا کرتے ہیں. ہاں, بات جب حضور کی آتی ہے تو میدان چھوٹے پڑ جاتے ہیں. بہرحال جو جہاں ہے وہاں محبت سے رہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اسٹیج کے پیچھے سے کچھ بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں. میں ان مہذب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ بات اگر گھر جا کے کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ آج اس جگہ کو خاص کر دیا گیا ہے نبی کے ذکر کے لیے. ماشاءاللہ, شانت ہو. خیریت ہے آپ لوگ؟ امام عشق و محبت سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری. اس بچے نے آیا ہے کہا, سب نے اس کا منہ دیکھنا شروع کر دیا. ایسا لگ رہا ہے جیسے گونگوں میں کوئی زبان والا آ گیا ہے. آپ بھی سبحان اللہ کہہ سکتے تھے نا. یہاں سلے کلی تو نہیں بیٹھے, بیٹھے بھی ہوں تو فرق پڑتا ہے میری جوتی پہ. اپنا تو ایک ہی ماننا ہے کہ تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں, کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. اعلیٰ حضرت فرماتے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری. بیٹے رہنے دے, ہاتھ نہ لگائیو ورنہ بغیر مائک کے بولنا شروع کر دوں گا میں. اب آرام سے بیٹھو, آپ کا پیسہ صبح مل جائے گا. آپ کا جتنا آپ کا کرنے کا کام تھا وہ کر چکے, اب ہمارا جو کرنے دو. اب سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اراکین کمیٹی کو اور آپ جیسے عاشقوں کو. میں یہ ہاتھ بالکل نہیں اٹھواؤں گا کہ کسے سننا ہے کسے نہیں سننا ہے. میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. میں اس لیے ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کہ اس پرفتن رات میں کہ جب اس کو 31 کا نام دے کر کے ہے نا, جب اس کو نیو ایئر کی فرسٹ رات کا نام دے کر کے جوان عیاشی اور تماشوں میں ڈوب رہے ہوں, تب 5 سال سے لے کر کے 70 سال تک کا عاشق یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ یہ نئی رات منانے والے کیا جانے کہ جو تیری باتیں کرتے ہیں ان کی باتیں کتنی حسین ہوا کرتی ہے. یہ پوری محفل بتانا چاہتی ہے یا رسول اللہ دنیا والوں کو کیا پتا ہے کہ جو لذت تیرے ذکر میں رکھی گئی ہے وہ کپڑے اتار کے ناچنے والوں کے رنگوں میں تو نہیں ہو سکتی ہے نا. میرا محبوب تیرے حسن کا علم تو یہ ہے کہ آج کا کوئی قلمکار نہیں, آج کا پروفیسر نہیں, آج کا محقق نہیں, بلکہ جبرائیل امین نے یہ کہا تھا یہی با مسجد روا لے یہ چہانا جہاں کے تھا لے سبھی میں یہ چھان ڈالے تیرے پایا کا نہ پایا تجھے ہم ہو خدایا, تجھے ہم ہو خدایا. اور پھر میرا برانے کا ایمان کرتا ہے سرور کہوں کہ مانا کو مانا کہوں تجھے باقی خیر کو بولے زیبا کہوں تجھے تارے تمسواب تناقی سہی بڑے اراغو میرے سے میں کیا کہوں تجھے لیکن نظام ختم سکن اس میں کرتے ہیں خیر کرم بخار کا آقا کہوں تجھے. نعرہ تکبیر, مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرے سامنے بڑے بھی کھڑے ہیں بچے بھی کھڑے ہیں.
اسکول کے طلبہ بھی ہیں, مدرسے کے بھی ہیں. میں کہتا ہوں کہ جو جس جماعت سے تعلق رکھتا ہو اسی ڈریس میں آ جایا کرو. میں ایک الگ نظر فکر دینا چاہتا ہوں, اسکول والے آئے نا پینٹ شرٹ پہن کے حضور کی محفل میں, تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ کرتا پجامہ پہننے والا نبی نہیں کرتا, بلکہ اسکول میں پڑھنے والا بھی مدینے والے کا نام لیا کرتا ہے. دنیا کو پتا لگنا چاہیے. یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ صرف پارا سینے سے لگانے والا حضور سے عشق کرتا ہے؟ تمہیں کیوں نہیں پتا گئے کہ گڑت کا حساب جوڑ کر کے دنیا کو پڑھانے والا بھی مدینے والے سے پیار کرتا ہے؟ یہ دنیا کو پتا ہونا چاہیے. جو جس رنگ میں ہے نا اسی رنگ میں حضور کی چوکھٹ پہ آنے کے عادی بن جاؤ. جو جس رنگ میں ہے اسی رنگ میں حضور سے عشق کرنے کا اعلان کر دو اور دنیا کو بتا دو کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اب وقت آ گیا کہ زمین پہ اتر کے کام کرنے کا, زمین پہ اتر کے کام کرنے کا وقت ہے. صرف نعروں سے کام نہیں چلے گا. اب ہمیں زمانے کو بتانا ہے حضور کے غلام کیسے ہوتے ہیں, حضور کے غلام کیسے ہوتے ہیں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے, مجھے بتایا گیا کہ کلکتہ جیسے شہر کے اندر جس کی اپنی ادبی بھی تاریخ رہی ہے اور تہذیبی بھی اپنا دور رہا ہے, آج بھی کلکتہ ہندوستان کی تاریخ میں الگ مقام رکھتا ہے. اس کلکتہ جیسے معتبر اور محترم شہر کے اندر جب لوگ فرسٹ نائٹ کو اس طرح منانے لگ جائیں کہ ان کے چہروں سے حضور کے رنگ کی کوئی جھلک دکھائی نہ دے, تو پھر قوم کو غیرت سے ڈوب کے مر جانا چاہیے. مر جانا چاہیے. کس چیز کا خواب ہے, کس چیز کا خمار ہے ہمیں؟ فرسٹ نائٹ. کتنے کیک کاٹ رہے ہوں گے, کتنوں نے چوک سجائے ہوں گے, کتنوں نے گھر سجائے ہوں گے, کتنوں نے بلون وغیرہ توڑے پھوڑے ہوں گے, کتنوں نے شرابیں پی ہوں گی, کتنے اپنا عزتوں کا سودا کر بیٹھے ہوں گے. لیکن سلام کرتا ہوں بیٹھنے والوں کو, تم نے یہاں کے بتا دیا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. ہمارا سب کچھ حضور سے ہے اور سب کچھ حضور ہے. ہمارا سب کچھ حضور سے ہے اور سب کچھ حضور ہے. ہم ابو بکر کے مرید ہیں, ہم عمر کے مرید ہیں, ہم نبی کے عثمان کے مرید ہیں, ہم حیدر کرار کے مرید کہے جاتے ہیں. اور ابو بکر کا ایمان کیا ہے, ابو بکر کا عقیدہ کیا ہے, ابو بکر کا عشق کیا ہے؟ ابو بکر نے تو یہ کہا تھا ہماری سانسیں شروع بھی حضور کے قدموں سے ہوتی ہیں اور ختم بھی مدینے والے کے قدموں پہ جا کے ہو جاتی ہے. ہمارا یہی معیار رہنا چاہیے. آج نیا سال نیا سال نیا سال, یہ ہمارا نہیں ہے, یہ ہمارا ہے ہی نہیں. ہمارا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے. ہمارا نیا سال محرم سے شروع ہوتا. اور بڑی بات کہنے لگا ہوں, منبر والے خالی دعا دے دیں تو میں سمجھوں گا حاضر ہے, اور نہ دیں تو میں پھر بھی سمجھوں گا کہ برکت کے واسطے بیٹھے. ہمارا نیا سال کیک کاٹ کے شروع نہیں ہوتا, گردنیں کٹا کے شروع ہوتا ہے. نعرے تکبیر, ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے رسالت, کیا مذہب اسلام یا حسین. ہمارا نیا سال کیک کاٹ کے نہیں, گردن کٹا کے شروع ہوتا ہے. کیک بزدل کاٹا کرتے ہیں, گردنیں مرد کٹایا کرتے ہیں. یہ اسلام کی تاریخ ہے. ہمارا نیا سال بھی گردنوں کی قربانی سے شروع ہوتا ہے اور ختم بھی قربانی پہ ہوتا ہے. یہ مردوں کی تاریخ ہے. ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا تھا, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تو ہم حضور کے ماننے والے لوگ ہیں. لوگ تذکرے کرتے ہیں, تاریخیں لکھی گئیں اور بڑی بڑی باتیں کی گئیں حضرت یوسف اور زلیخا کے عشق کو لے کر. جب حسن یوسف کی بات آتی ہے تو تاریخیں خود اپنے سینوں سے, اپنے اوراق سے وہ تحریریں نکال کے زمانے میں ظاہر کر دیتی ہیں کہ لوگ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یوسف کا حسن کتنا اچھا تھا. لیکن جانتے ہو, ام المومنین, سچے باپ کی سچی بیٹی, پارسا باپ کی پارسا بیٹی,
जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी। जो बोल गए अल्लाह उन्हें माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखाते। हाँ, मैंने उस शख्सियत का नाम लिया है जो नबियों के बाद जमीन पे सबसे अफजल जात है। सच्चे बाप की सच्ची बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि यूसुफ के हुस्न को जुलेखा ने देखा, औरतों ने देखा तो उंगलियां कटा दी, उंगलियां काट दी, खुद ही काट ली। कहा अगर उन्होंने मेरे महबूब को देखा होता तो गर्दनें काट लेती। यह हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा है कि जिन्होंने यूसुफ का हुस्न देखा उन्होंने अपनी उंगलियां काट ली, अगर उन्होंने मेरे महबूब का हुस्न देखा होता तो गर्दनें कटा देती। हाँ, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं एक दिन मैं बैठी थी, हुजूर का सर मेरी गोद में था। यह शरफ किसे किसे नसीब होता है। यह शरफ कभी अबू बकर को अता हुआ है गार की तन्हाइयों में, कभी अली को अता हुआ है मकाम साहबा में, और यही शरफ अता हो रहा है हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका को। और इनको यह अक्सर शरफ हासिल होता था कि सरकार का सर इनकी गोद में रहता था। गोद में हुजूर का सर है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हुजूर का सर मेरी गोद में था और मेरी उंगलियां हुजूर के जुल्फों को चूम रही थी। मैं सरकार के बालों में उंगलियां डाल रही थी। आओ लैला मजनू की कहानी पढ़ने वालों, आओ दुनिया के आशिकों के किस्से सुनने वालों, कभी हुजूर के हुस्न के भी जलवे देख लिया करो, कभी अपने महबूब के इश्क की बातें सुना करो। खुदा की कसम दुनिया भूल जाओगे। हजरत आयशा सिद्दीका कहती है कि सरकार मेरी गोद में लेटे और मैं सरकार के बालों में हाथ डाल रही। कहती हाथ डालते डालते मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा महबूब एक बार अपनी शक्ल दिखाए ना। ये क्या कर रहा भाई, आप अपना चेहरा दिखाएं। हुजूर मैं आपका हुस्न देखना चाहती हूं। मेरे नबी ने फरमाया आयशा बर्दाश्त कर लोगी? उसे देख रहे हैं आले नबी, औलादे अली, पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत, शहजादे हुजूर तारिक़ मिल्लत, हुजूर सैयद मोहम्मद शरफुल हक साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली की जलवागरी हो चुकी है। और हम चूँकि सुन्नी बरेलवी है और हमें सरकार आला हज़रत ने यह अदब पहले पढ़ाया है, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोलबाले मेरी सरकारों के, और वही कहते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है। इसे थोड़ा आवाज दे दो बेटे, ये आवाज बिल्कुल बंद होगी तुम्हारी, है ना। आप मेरे साथ पढ़े ना, तेरी नस्ल पाक में है। कुछ लोग जिन्हें कुर्सियां मिल गई है ना हजरत, वो कतई बोलने ही नहीं चाह रहे। कुर्सी बचाने के चक्कर में इतना नामर्द हो जाता अच्छा खासा मर्द कि जहां बोलना चाहिए वहां भी चूड़ियां पहन लेता है ताकि कुर्सी बची रहे। लेकिन यहां वो कुर्सी नहीं है, यहां हुजूर की गुलामी की कुर्सी है। तो फिर यहां जितने आए हैं सारे मर्द बैठे हुए, बोल सकते मेरे साथ, तेरी नस्ल पाक में है। कमेटी वालों आप भी बोलो, वरना सुल्तान भाई मैं नीचे आ जाऊं। हाँ नहीं आऊं ना, बोले तो फिर खुल के बोले, तेरी नस्ल पाक में है। तू है ने नूर तेरा, तू है ने नूर तेरा। मेरे इमाम ने कहा था दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। हुजूर से ये साफ क़िबला की आमद हो चुकी है। महफिल में जब बेटे अली के आ जाते हैं ना तो रंग चोखा हो जाता है, यानी सोने पे सुहागा हो जाता है। और हमारा इमाम तो हमें सिखाता है तेरी सरकार में
लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मैं हुजूर के हुस्न पे बात कर रहा था, मैं अपने आका के हुस्न की बात कर रहा था, जिनके कफे पाक की कसमें कुरान ने उठाई है। मैं उस असीम जात के जलवों की बात कर रहा था। मेरे नबी ने फरमाया आयशा बर्दाश्त न कर सकोगी, हुजूर दिखाए ना। हुजूर ने मुस्कुरा के हजरत आयशा सिद्दीका की तरफ देखा, बेहोश हो गई, बेहोश हो गई। होश आया, हुजूर मुस्कुरा रहे थे। कहा क्या देखा? कहा हुजूर मैं आपके चेहरे के जलवे की ताब न ला सकी तो मेरे महबूब ने जो फरमाया था, फरमाया आयशा अभी मैंने चेहरे से गैरत की नकाब में से एक पर्दा हटाया था, ऐसे 70,000 पर्दे मेरे रब ने मेरे चेहरे पर डाल रखे हैं। तभी कहते हैं उसने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हम वो लोग हैं जो केक काटते नहीं हैं, बल्कि आज की रात भी अपने रब रसूल को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग जश्न मना रहे हैं, लो एक साल नया फिर आ गया, एक साल और आगे बढ़ गए हम। लेकिन मोमिन जो होता है ना, वो अपनी जिंदगी का मुहासबा करता है, अपने अमाल देखता है और ये देखता है मेरी जिंदगी के 8, 60, 70, 50 साल गुजर गए, मैंने कितनी रातें ऐसी गुजारी है जो रब की बारगाह में पेश करने के काबिल है, ऐसी कितनी रातें गुजारी है, ये मोमिन सोचता है। और मैं एक एक नौजवान से कहना चाहूंगा, आज भी आपको दरिया राह देगा, आज भी हमारे लिए आग गुलजार बन सकती है, लेकिन कब? जब हम रब के फैसलों पर राजी हो जाएंगे, तब। किसके फैसलों पे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म, जिंदाबाद, मुफ्ती रहमत अली मिसबाही साहब, जिंदाबाद। मिंबर की बरकतों में इजाफा हो रहा है। पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुज़ूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ लाए, बरकत आई। फिर देखे उस्ताद उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रहमत अली साहब क़िबला दामज़िल्लहुल आली तशरीफ ले आए। अब मजीद बरकतें हो गई हैं। अभी आप तो नहीं थके ना? मुझे बता दिया था हमारे भाई ने कि फजर तक महफिल चलनी है, अज़ान यही पढ़नी है ना। खैरियत है सारे लोग? यकीन करें कलकत्ता में इतने अच्छे लोग भी हैं कि महफिल जब से शुरू हुई है तब से खड़े। और आपको मैं एक मशवरा दूं, जब घर जाना ना तो अपनी माँ के कदम चूमना और बाप की पेशानी चूमना और कहना आपकी परवरिश का कमाल था। सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, हमने खड़ा होकर मदीने वाले की बातें सुनी थी। इतना जरूर कीजिएगा, क्योंकि महफिल में वही लाल आते हैं जिनकी परवरिश अच्छी माओ ने की होती है, वरना निकम्मी माओ के लाल तो किसी चौक में कई केक काट रहे होंगे। गलत परवरिश का नतीजा जो औलाद होगी वो कहीं ना कहीं तमाशों में होगी, कहीं डीजे के आगे खड़े होकर नाच रही होगी। आपको क्या लगता है कि आज फरिश्ते गवाही दे के ये नहीं कहते होंगे, मौला जहां फर्स्ट नाइट में दुनिया गुनाहों में डूबी हुई थी, जमीन पे एक खित्ता ऐसा भी था कि दुनिया से मुंह मोड़कर तेरा नाम लेने वाले तेरी बातें कर रहे थे, तुझे राजी करने की कोशिश में लगे थे। मालिक वो कह रहे थे 70 साल गुनाहों में कट गए, वो कह रहे थे 60 साल पापों में कट गए। मालिक वो अपनी खताओं को याद करके शर्मिंदा थे, वो अपनी नाफरमानियों को याद करके रो रहे थे। वो फरमाएगा जाओ ऐलान कर दो, जितने आए बैठे मैंने सारे बख्श दिए, इन्हें सारे बख्श दिए हैं। और मजे की बात यह है कि सिर्फ बख्शा वो नहीं जाते जो शुरू से आए होते,
بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں مالک ایک تو ایسا بندہ تھا جو گزر کے جا رہا تھا, بات سنی تو دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا. رب فرماتا میں نے وہ بھی بخش دیا ہے, میں نے وہ بھی بخش دیا ہے, اس کے بھی گناہ معاف. مالک وہ تو سننے آیا ہی نہیں تھا, وہ تو اپنے کام سے جا رہا تھا. رب فرماتا بخشا گیا ہے. کیوں؟ کہا کہ میں اس کی نیت کو دیکھوں یا مدینے والے محمد کو دیکھوں. آیا تو اس کے محفل میں تھا نا, اس لیے سارے بخش دیے گئے تھے. اور نوجوانوں, بزرگوں, بچوں, کوشش کیا کرو ہم اللہ کو راضی کر لیں. یہ جو تباہ کاریاں ہیں, یہ چلتے پھرتے موتیں ہونا, یہ خاندان کے خاندان تباہ ہو جانا, اور سب کچھ کثرت سے ہوتے ہوئے پھر بھی رزق کے لیے بندے کا بھیک کی طرح ہاتھ پھیلائے رکھنا, یہ عذاب سے کم نہیں ہے. ورنہ آپ جا کے دیکھیں, پتہ کریں, جو سفید بالوں والے لوگ بیٹھے ان سے پوچھئے جب کھیت کے اندر 4 بیگھہ میں 1 کوئنٹل گیہوں ہوتا تھا لوگ ڈٹ کے کھا لیتے تھے. آج 1 بیگھہ میں 4 کوئنٹل ہو رہا ہے, پھر بھی پیٹ نہیں بھر رہا ہے. سوچ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں, سمجھ رہے؟ کوئنٹل کل بھی 100 کلو کا تھا اور آج بھی 100 کلو کا ہے, 100 kg. سمجھ رہے نا؟ کل بھی 1 کوئنٹل 100 کلو کا تھا, آج بھی. کل 1 کوئنٹل گیہوں 4 بیگھے میں پیدا ہوتا تھا, اور آج 1 بیگھے میں 4 کوئنٹل گیہوں پیدا ہوتا ہے. لیکن جس سے بھی جا کے ملیے, کیا حال ہے, دعا کر دو بڑا پریشان ہوں. گاڑیاں ہیں, بنگلے ہیں, لیکن زبان پہ شکر کے الفاظ نہیں. بندہ اتنا ناشکرا ہو سکتا ہے؟ چین کی روٹی اللہ کھلا رہا ہے. شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں ایک بار ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہمارے پیر میں چپل ہی نہیں. کہتے ہیں ہم چند قدم چلے, ہم نے دیکھا کہ سامنے والے بندے کے پیر ہی نہیں. کہا کہ پھر ہمیں شکر کا حوصلہ پیدا ہوا کہ ہم اس سے تو اچھے ہیں جس کے پیر ہی نہیں ہیں. ہم اتنے ناشکرے ہو گئے کہ اپنے رب کے کیے ہوئے احسانات بھول گئے, اس کی دی ہوئی نعمتیں ہمیں یاد نہیں رہی. یہ جو 31 کا تماشا لگا رکھا ہے, سنو, دنوں کا مالک بھی اللہ ہے, راتوں کا مالک بھی اللہ ہے, تیری سانسوں کا مالک بھی اللہ ہے, تیرے وجود کا مالک بھی اللہ ہے. وہ اگر نہ چاہے تو تو 1 قدم آگے نہیں بڑھ سکتا ہے, اور اگر وہ چاہ لے تو تجھے ہواؤں میں اڑا سکتا ہے. وہ چاہے تو تو کائنات میں بات کرے, اور وہ نہ چاہے تو اپنے لیے گھونٹ پانی بھی نہیں مانگ سکتا ہے. پھر ناشکری میں ڈوبا ہوا انسان, پھر پریشان انسان کہتا ہے, بڑے دکھ میں گزر رہی ہے. او بھائی, زیادہ سے زیادہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو. زیادہ سے زیادہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو. ہمیں اپنے رب کو آواز دیتے رہنا چاہیے. یاد رکھیے ہمارا رب اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے. بندہ جب 1 بار کہتا نا یا رحمان, تو وہ 70 بار کہتا مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے. 1 بار بندہ کہتا ہے یا رحمان, وہ 70 بار کہتا مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے. پھر بندہ اٹھ کے کہتا بھائی رب سنتا ہی نہیں ہے, میں نے کتنی دعائیں مانگی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اگر ایک بندہ یہاں پہ آ کر کے انگوٹھیوں کی دکان لگا لیتا ہے اور کہتا جو یہ کالے گھوڑے کی نال کی انگوٹھی ہے, اسے پہننے سے برکت ہو جائے گی, ہمیں گھوڑے کی کھر کی بنی ہوئی انگوٹھی پر تو یقین ہو جاتا ہے, لیکن اب کے دیے ہوئے قرآن پہ یقین نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ہم کس دور میں جی رہا ہے, ہم نے کس دین کو اپنایا ہے. آ کر کے کوئی بھی صاحب گلے میں ڈوری ڈال جاتا ہے, اس سے ڈر و برکت ہو جائے گی. پھر کیوں بھول گئے وہ نماز حاجت کا تحفہ جو میرے نبی نے دیا تھا, نماز استخارہ جو میرے مصطفیٰ نے دی تھی, صلاۃ الحاجت کے نام پر جو گفٹ میرے آقا نے دیا تھا, وہ کیوں بھول جاتا ہو. اگر برکت نہ ہو 2 رکعت مسجد میں آ کے صلاۃ الحاجت ادا کرو اور رو کے رب کو دکھا دو, ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے, برکتیں آسمانوں سے پہلے اتار دی جائیں. ٹوٹے ہوئے دل کو وہ جوڑ دیتا ہے, کہ ٹوٹے ہوئے دل کو وہ جوڑ دیتا ہے, جو اپنا فیصلہ رب پہ چھوڑ دیتا ہے. ارے اس خدا کا کیا کہنے, 1,00,000 مانگو تو کروڑ دیتا ہے. ایک قلندر پوری محفل کی ناک بچائے ہوئے ہے. خدا سلامت رکھے. کوئی بات نہیں, بالکل بھی بند کر لو گے بیٹے پہنچ جائے گا, تمہیں پیسہ تو ملنا ہی ہے. خیریت ہے سارے لوگ؟
خدا سلامت رکھے. ہمارا رب کریم ہے, ہمیں اس کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہیے, اس کے آگے رونا چاہیے. کوشش کریں کہ اپنے رب کو راضی کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. یہ میرے سر کے تاج, ان کے قدموں کی خاک میرے سر کا تاج بنے. ان بزرگوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, زندگی بہت لمبی نہیں ہے, زندگی بہت لمبی نہیں ہے. بہت زیادہ ہو جائے گی 100 سال, اور زیادہ 200 سال, اور زیادہ 250 سال. آخر بولے آخر, آخر مرنا ہے, آخر مرنا ہے, اور اپنے رب کے آگے کھڑا ہونا ہے, اس کے آگے کھڑا ہونا ہے, اور پھر زندگی کا حساب دینا ہے. تیاری کریں سارے, تاکہ ہم رب کے آگے شرمندہ نہ ہوں. ورنہ سچی بات بتاؤں, اللہ معاف کرے, جو 1-2 رکعت نماز پڑھ لیتا خدا کی توفیق سے, وہ پھر بے نمازی کو مسلمان ماننے ہی تیار نہیں. یہ کنڈیشن ہماری عبادتوں کی ہے. ہم اگر 5 لوگ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہر قاعدے میں ایک دوسرے کا دامن دیکھ رہے ہیں, آج کون سا پہن کے آیا. ہاں, اور سلام پھیرتے ہی کہہ رہا ہے بھائی کیا روپے میٹر کا ہے. جن کی نمازوں کی یہ کنڈیشن ہے, وہ سجدے ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے. جب ہم کھڑے ہونے کے لیے مسجد میں ایک پنکھے کے لیے لڑ جاتے ہیں, تو یہ قیام ہمیں جنت تک لے جائیں گے. قیام وہ جنت میں لے کے جاتے ہیں کہ علی قیام میں ہے, تیر کھینچ لیا گیا, علی کو خبر ہی نہیں ہو رہی ہے. سجدے ایسے مقبول ہوتے ہیں کہ حسین سجدے میں ہے, خنجر گلے پہ چل رہا ہے, اور حسین کو خنجر کی فکر ہی نہیں ہے. یہ عبادتیں جنت میں لے کے جائیں گی. ہے کتنوں کے پاس ہم میں سے؟ میرے امام نے بات ہی ختم کر دی. ہزاروں کتابوں کا مصنف ہے میرا امام, صوفیوں کا امام ہے وہ, پارساؤں کا امام ہے وہ. بھلا ہو ان لوگوں کا جنہوں نے تعارف ہی یہ کہہ کے کرایا کہ کل کے رضا ہے خنجر آتا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے. کوئی شعر کو سن کے لوگوں نے سمجھا پٹھان تھے, تمنچا ساتھ رکھتے ہوں گے. ہاں, کون تھے اعلیٰ حضرت؟ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. بندہ سوچ رہا برچھی بھالے ساتھ رکھتے تھے. پہچان, اپنے وقت کے سب سے بڑے صوفی کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے. اپنے وقت کے غزالی کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے. ہاں, وہ امام جس نے ہزاروں کتابیں لکھی, ہزاروں کتابیں لکھی. سوچے تو صحیح نا, جس نے ہزاروں کتابیں لکھی, عشق پہ لکھنے پہ آئے تو آخر میں ہر کسی کو کہنا پڑ جائے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں, فقہ پہ لکھے تو امام اعظم کا ثانی نظر آئے, حدیث پہ بات کرے تو امام بخاری کی درسگاہ کا پروردہ لگے, اگر اپنے تصوف پہ قلم اٹھا لے تو اپنے وقت کا غزالی یہ دورہ نظر آئے. خدا کی قسم اس امام کا نظریہ دیکھے وہ کہتا ہے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. ہاں جی, میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو بھر, زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا. آج جو چہرے سلامت ہیں یہ حضور کی وجہ سے سلامت ہیں. آج جو وجود باقی ہے یہ حضور کی وجہ سے باقی ہے. آج جو زندگیاں ہیں حضور کی وجہ سے ہیں. خدا توفیق دے دے نیکیوں کی, نہ تو گھمنڈ نہیں کرنا ہے, وہ نیکیاں کر کے پھر اسے رو کے دکھانا ہے. مالک انہیں رائے گا نہ جانے دینا. یہ محنت کی, یہ قبول کر لینا. میں اس لائق تو نہیں کہ عبادتوں کا تحفہ پیش کر سکوں. مالک میں نے کوشش کی کہ تجھے راضی کروں, اور میں نے جتنا کرنا تھا کر لیا ہے. اب تیرے کرم کے اوپر بات ہے, رہنے دو یا ڈبو دو, اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی, لنگر اٹھا دیے گئے.
کبھی راتوں میں اٹھ کے یہ نظریہ رکھا کرو. نوجوان میں اتنا خوش ہو رہا ہوں آج, خدا کی قسم سچی بتاؤں 50,000 کے مجمع سے اتنا خوش نہیں, کیونکہ سارے نوجوان قسم کے بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آج. کسی کی داڑھی نکل رہی ہے بابا, اور کسی کی نکل آئی ہے, کسی کی نکل رہی ہے, کسی کی نکل آئی ہے, کسی کی نکلی بھی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جوان حضور سے دور ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں آؤ, کیا نام ہے اس بستی کا؟ گلشن کالونی. آؤ اس محفل میں بزم غوث الورا دیکھو. تم کہتے ہو جوان دور سے حضور سے دور ہو رہا ہے, میں کہتا ہوں یہ 5 سال کا بچہ بیٹھ کے بتا رہا ہے, اگر 5 سال کا بچہ حضور کے لیے رات کے 3 بجے جاگ سکتا ہے تو پھر جوانوں کے عشق کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ہاں بیٹے کھڑا ہونا, یہ پیلے ٹوپے والا جو کھڑا ہو بیٹے, جلدی سے کھڑا ہو, کھڑا ہو بیٹے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. حضرت دعائیں دے دیں, سید صاحب قبلہ دعائیں دیں اس بچے کو, اللہ اس کی نسل میں حضور کے عاشق پیدا کرے, اللہ سلامت رکھے. ابھی حضور کے چاہنے والے ایسے ہیں, ابھی ایسے حضور کے چاہنے والے, بیٹیاں چھوٹی چھوٹی بیٹھی ہوئی ہیں, بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ 500 روپے کے خریدار نہیں ہیں, یہ بریانی کے ڈبے کے لالچ میں لائے گئے لوگ نہیں, یہ جھنڈے دے کر کے خوراکی پہ لائے گئے دیوانے نہیں, بلکہ ان بچوں سے بھی پوچھو کیوں بیٹھے ہو, تو یہ بچے بھی کہیں گے تم 31 منانے بیٹھے ہو, ہم اپنے حقوں کو منانے بیٹھے گئے, اور ہم یہ چاہتے ہیں سماج میں ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے گئے, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول. اللہ سلامت رکھے. ہو بھائی سمجھو محفل قبول ہے. جب اس طرح کے بچے محفل میں بیٹھے ہو تو سمجھو کہ حضور کی نظر کرم محفل پہ ہو گئی ہے. ہاں جب خانقاہی لوگ محفل سجا کے بیٹھے ہو, علی کا بیٹا میر مجلس بن کے آیا ہو, صدارت ایسے علماء کرتا ہو, تو محفل زمین پہ ہوتی گئے چرچے عرش بری پہ ہوا کرتے ہیں, چرچے عرش بری پہ ہوتے ہیں. ایسے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, دنیا پریشان ہے, امریکہ ناک رگڑ رہا ہے, یہود و نصارہ ایڑیاں رگڑ کے مر گئے کہ صلاح الدین کو دنیا سے گئے, برسوں بیت گئے ہیں لیکن ابھی تک عشق کا جذبہ نہیں مرا ہے. ہم قسم کھا کے کہتے ہیں تم جان لے سکتے ہو, عشق رسول کا سودا نہیں کر سکتے ہو جب تک مائیں ایسے بیٹوں کو جنم دیتی رہیں گی جن کا سبق یہ ہوگا کہ تجھے جینا بھی حضور کے لیے ہے اور تجھے مرنا بھی حضور کے لیے. مالو جا ان پر فدا کر دے, ارے انہیں جانا انہیں مانا. ہلو للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ سلامت رکھے. اور میں ایک بات کہتا ہوں, بچوں کو حضور کی محفلوں میں لایا کرو, لایا کرو. فتنے بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں, بہت تیزی سے فتنے بڑھ رہے ہیں. اللہ سلامت رکھے. فتنے اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ آئے دن نئی نئی باتیں ہوتی ہیں. میں نہیں جانتا یہاں کس مذہب اور کس فکر کا بندہ بیٹھا ہے, میں تو صرف اتنا جانتا ہوں, طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے؟ یہ عاشقوں کی محفل سجی ہے, میں عشق کی بات کرنے لگا ہوں. بھلا کوئی اپنے محبوب کے ذکر کی بھی دلیلیں مانگتا ہے؟ خود فیصلہ کریں یار. 12ویں کی محفل سجے تو کہاں لکھا ہے, 11ویں کی سج جائے تو کہاں لکھا ہے, 6ٹھی کی محفل سجے تو کہاں لکھا ہے؟ بھائی جو جس سے عشق کرتا ہے اس کی باتیں کرنے کے بہانے ڈھونڈا کرتا ہے, بہانے ڈھونڈا کرتا ہے. جو جس سے عشق کرتا ہے اس کی باتوں کے بہانے ڈھونڈتا ہے, اور کسی نہ کسی بہانے سے اس کا ذکر محفل میں کر ہی لیتا ہے. یہ عشق کا اپنا معیار ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, بات اگر حضور کی ہوتی ہے تو پھر دلیل کیوں مانگتے ہیں ہم لوگ؟ یہ فتنے بڑی تیزی سے بڑھیں گے. میں کہتا ہوں ان بچوں کو لایا کرو, کیونکہ ہم قبرستان میں ہوں گے اور یہ بچے ہندوستان میں ہوں گے, اور جب یہ محفل سجائیں گے کوئی آ کے کہے گا نہ جھنڈا نہ لگا حرام ہے, میلاد نہ کر حرام ہے, غوث پاک کی محفل نہ کر حرام ہے, تو پھر یہ کتاب دکھا کے نہیں, جوتا نکال کے منہ پہ مار کے کہیں گے منہ بند کر. ہم جب بچپن سے باپ کی انگلی پکڑ کے چلتے تھے تب سے بغداد والے کی محفل سنتے آ رہے ہیں, تب سے قادریت کا رنگ چڑھا ہوا ہے.
تب سے خانقاہی رنگ میں دبے گئے ہم، تب سے اہل نظر کی نظر ہے ہم پہ. اور جب بچے حضور کی محفل سے دور ہوں گے نا تو پھر نسلیں تباہ ہو جائیں گی. آج ذہن ہی تو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے لوگوں کا. آپ دیکھ رہے ہیں لنچنگ بچے بچوں کی کر رہے ہیں. انسانیت زمیندوز ہو گئی ہے. تباہی کو دھرم بنا دیا گیا ہے. کسی کی عزت لوٹ لینا شوق بن گیا ہے. کسی کی گردن کاٹ دینا خوشی ہو گئی ہے. ہاں دور ایسا آ گیا ہے. بچوں کی ذہن سازی کر دی گئی ہے. ہم اپنے بچوں کو قاتل نہیں بنائیں گے. ہم اپنے بچوں کو عزت کا لٹیرا نہیں بنائیں گے. ہم اپنے بچوں کو کسی کو ذلیل کرنے کا سبب نہیں بنائیں گے. ہم اپنے بچوں کو کربلا والے حسین کا نائب بنا کے دکھائیں گے. ہماری ماں کی گود میں اصغر و اکبر کے غلام پیدا ہوں گے. ہم بتائیں گے سر کاٹنے والے نہیں جیتا کرتے، سر کٹانے والے جیت جایا کرتے ہیں. کل اقتدار یزید کی مٹی میں تھا، پاور اس کی جوتیوں میں تھی. سب 22,000 کا لشکر لے کے آیا اور 72 کی گردن کاٹ کے جشن منانے لگا. لیکن تاریخ نے وہ تماشا لگایا کہ رہتی دنیا تک مٹی بھی اس پہ لعنت بھیجتی رہے گی، اور بتا دیا کتے تو 72 کاٹ کے تو خوش ہو رہا تھا. کٹنے والوں نے اعلان کر دیا کہ کربلا میں آج بھی جا کے دیکھو 22,000 کا نام مٹ گیا گئے، کربلا میں آج بھی اصغر کا نام زندہ ہے. کربلا میں آج بھی اکبر کا نام زندہ ہے. آج بھی حسین اعظم کا نام زندہ ہے. یہ دنیا ظلم کر کے کیا سمجھتی ہے جیت جائے گی؟ جتنے قتل کر سکتے ہو کرو، پھر بھی ہماری قبروں سے اذانوں کی آوازیں آئیں گی. ہماری قبروں کی ہڈیوں سے صدائیں لا الہ الا اللہ کی آئیں گی. اس لیے کہ ہماری محفل کو کبھی منصور نے سنوارا ہے. ہماری محفلوں کو کبھی آ کر کے بزرگوں کی عطاؤں نے سنوارا ہے. ہم وارث پیا کے غلام ہیں، ہم صابر پیا کے غلام ہیں، ہم اجمیر والے بابا کے نوکر ہیں، ہم بریلی والے احمد رضا کے غلام ہیں. ہم اس نظریے کے مالک ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو آپ تربیت اعلیٰ دیں. معاف کیجئے گا باتیں تھوڑی زیادہ ہو رہی ہیں، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، لیکن 5 منٹ آپ کی اور لینا چاہتا ہوں. بیٹھے رہیں گے 5 منٹ نہ میرے لیے؟ چل لوں 5 منٹ کر لوں بات. کیا کہہ رہے ہیں میاں؟ نا یہ اصل میں نا میاں لوگوں سے ڈر بھی لگتا ہے، کب ان پہ حال آ جائے. ہم تو ظاہر میں ہی رہتے ہیں، یہ باطن میں بھی چلے جاتے ہیں، کرے وہ بولتے رہیے. خیریت ہے نا سارے لوگ؟ میں کیا بات کہہ رہا تھا ابھی آپ سے؟ ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں. ہماری فکر یہ رہتی ہے میری کمپنی 1 نمبر پہ کیسے آئے گی. بہت غور سے میری بات سنیے گا، اللہ کرے یہ بات ذہن میں آ جائے. ہماری کمپنی 1 نمبر پہ کیسے آئے گی، میرا کام 1 نمبر پہ کیسے ہوگا، میری فیکٹری عروج کیسے پائے گی، میرا بینک بیلنس 9 سے 99 کیسے ہونا ہے، 99 سے 100 کیسے ہونا ہے. ہم اس جنگ میں ایسے الجھ گئے کہ اپنے بچوں کو وقت نہ دے سکے. یاد رکھیے گا، فیکٹری کا بڑا ہونا، آپ کی کمپنی کا نام بڑا ہو جائے، آپ کا بینک بیلنس آسمان چھو جائے، یہ آپ کی نسلوں کے کردار کے سنوارنے کے فیصلے نہیں کرے گا. نسلیں تبھی سنورتی ہیں جب باپ اپنی اولاد کو کم سے کم 15 سے 20 منٹ پر ڈے دیتا ہے. بہت زیادہ ضروری بات میں نے کہہ دی ہے. اپنے بچوں کو ممکن ہو تو زیادہ سے زیادہ وقت دیں، اور ماؤں سے جا کے بتائیں کہ اصل درسگاہ تم سے شروع ہوتی ہے. وہ کسی میڈم نے درسگاہ میں کلاس میں نہ بچوں سے پوچھا دیکھیں ذہن کیسے بنتے ہیں، بچوں سے پوچھا بیٹو کیا بنو گے؟ ایک بچے نے کہا ڈاکٹر بنوں گا.
मैडम आगे बढ़ गई, दूसरे से पूछा तू क्या बनेगा, उसने कहा कि मैं इंजीनियर बनूंगा। तीसरे से पूछा तू क्या बनेगा, किसी ने कहा पायलट बनूंगा, किसी ने कहा कि मैं IAS IPS बनूंगा। ठीक है ना, लोग बच्चे अपनी अपनी पोस्ट बताते चले गए, औरत आगे बढ़ती चली गई। एक बच्चे के पास जाकर उसने कहा तू क्या बनेगा, उसने मैडम का मुंह देखा और कहने लगा कि मैं हुजूर का सहाबी बनूंगा। औरत को हैरत इस बात पे नहीं हुई कि बच्चे ने डॉक्टर बनने कहा, हो सकती है फिक्र, देख रहा है दुनिया में। इंजीनियर बनने किसी ने कहा, औरत फिर आगे बढ़ गई। लेकिन जिस बच्चे ने यह कहा था मुझे हुजूर का सहाबी बनना, औरत वहीं रुक गई और रुक के कहने लगी पता है सहाबी किसे कहते हैं, पता है सहाबी किसे कहते हैं? बच्चा चुप। औरत जानती है सहाबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में हुजूर को देखा हो और उसी ईमान पर दुनिया से रुखसत हो गया हो, उसे सहाबी कहते हैं। अब ये बात 1400 साल पुरानी थी ना, 1450 साल पुरानी बात बच्चा कह रहा है मैं सहाबी बनूंगा। औरत ने कहा बेटे तुझे पता है ये अब आसान और मुमकिन नहीं है, अब सहाबी नहीं बन सकते, क्यों बनेगा? बच्चे ने कहा था मुझे सहाबी अच्छे लगते हैं। कहा तूने कब देखा सहाबी को? कहा देखा तो नहीं, हर रात मेरी मां मुझे किसी एक सहाबी का किस्सा सुना के सुनाती है। जो लोग ये बात करते हैं कि इंटर और BA के बाद बच्चा अपनी लाइन सेलेक्ट करता है, वो गलत कहते हैं। बच्चा अपनी लाइन मां के पेट से ही सेलेक्ट कर लेता है। यकीन ना हो तो बगदाद चल के देख लो, मां लेकर के आई हजरत जी मेरे बेटे की बिस्मिल्लाह खानी है। उस्ताद ने पढ़ाना शुरू किया ना तो कहते हैं जितना मुझे आता पढ़ लूं। कहा हां, तो मेरा बगदाद वाला पीर 16-17 पारे पढ़ता चला गया है, 16-17 पारे पढ़ते चले गए। उस्ताद ने कहा खातून सैयदा ये बच्चा यहां क्यों लेके आई हो? का पढ़ाने के लिए। का मजाक तो नहीं कर रही हो? का मजाक की क्या बात है? कहा आज मेरे बेटे की बिस्मिल्लाह खानी है। उस्ताद ने कहा था जाइए बेटे को ले जाइए और वहीं जाकर के पढ़ाइए जहां इसने 17 पारे हिफ्ज कर लिए हैं। कहते ही किसी मदरसे में नहीं गया है। उसने उस्ताद ने बड़े पीर के चेहरे को देख के कहा था बेटा ये बाकी पारे भी वही हिफ्ज करो जहां तुमने ये किए हैं। मेरे बड़े पीर ने कहा था इससे ज्यादा वही याद नहीं किए जा सकते। कहा क्यों? कहा ये पारे तो मैंने मां के शिकन में याद कर लिए थे। कहा 17 की क्यों? कहा मेरी मां को 17 पारे याद थे, जब वो पढ़ती थी मैं सुन के मां के पेट में याद कर लिया करता था। आज भी हो जो बराहीम सईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। तो ये सिलेक्शन मां के पेट में हो जाता है। आज जो यहां बैठे हो ना आपका कमाल नहीं है। जितने यहां बैठे ना अगर समझते हो जी ये मेरा कमाल है, आपका कमाल है ही नहीं। ये सब आपके मां बाप की तरबियत का कमाल है। नाम सुना है ना बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह। बाबा फरीद बड़ा नाम है, जो पानी में फूंक मार दे तो मीठा कर देता है। वो फरीद एक दिन घर आए, मां ने पूछा बड़े मुस्कुरा रहे हो बेटे? कहने लगे अम्मी तुझे पता रब ने तेरे बेटे को वो हुनर बख्शा है कि जो इसका चेहरा देख लेता है वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। मां ने ताज्जुब नहीं किया, कहने लगी बेटे तुझे तो ऐसा ही होना था। अम्मी मुझे? बोले हाँ ये तेरा कमाल नहीं है तो मेरा कमाल है। अम्मी तेरा कमाल क्या है? तो बाबा फरीद की अम्मी ने कहा था बेटे जिंदगी में मैंने कभी तुझको बगैर वुजू दूध पिलाया ही नहीं था। और कहती तहज्जुद का कोई सजदा ऐसा नहीं था तहज्जुद के वक्त का जिसमें रो के मैंने ये नहीं कहा था अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा बना देना जो इसे देखे कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाया करे। ये माँ बाप की दुआओं का असर होता है। हम भी लेंगे इंशाअल्लाह, हम भी दुआएं लेंगे इंशाअल्लाह। आप नहीं जानते हो, आप नहीं जानते हो। बड़ी बात भाई शहबाज कलकत्तवी ने कही थी कि जो घर से माँ की चेहरा देख कर निकलते हैं है ना,
کیا بتاؤں میں، اگر آپ میرے سر پہ آسمان لا کے رکھ دو، میں اس کی قسم اٹھا کے کہوں کہ انبیاء کے بعد جس کی دعا سب سے زیادہ گارنٹیڈ قبول ہوتی ہے ان ذاتوں کو ماں باپ کہا جاتا ہے. گارنٹیڈ، سب سے بڑی گارنٹی ماں باپ کی دعاؤں کی نبی کے بعد ہے. لیکن انہی سے دعائیں نہیں لیتے. میرے سامنے بچے بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں. میں بچوں سے کہوں گا بیٹے کبھی ماں باپ سے لڑنا نہیں. اسکول جاتے وقت یہ 10 روپے جیب میں ڈال دیں، ہنس کے لے جایا کرو، کیونکہ بات یہاں کوانٹیٹی کی نہیں کوالٹی کی ہوتی ہے. ماں باپ جو دیتے ہیں نا وہ اللہ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے. ڈال لیا کرو. کئی بار ایسے بھی ہوتے ہیں ابا کی جیب میں پیسے نہیں ہیں اور ہمیں 100 روپے چاہیے، ہمیں دوست کو پارٹی دینی ہے نا، ہمیں گفٹ دینا دوست کو جا کر کے. ابا کہتا ہے بیٹے 100 روپے نہ، 500 سے کم نہیں لے کے جانا ہے. باپ کہتا نہیں ہے نا بیٹے رکھ لے. تو بیٹے ذلیل کر دیتے ہیں، کہتے ہیں تمہاری یہ بھی اوقات نہیں مجھے 500 روپے دے سکو. دیکھو میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، کبھی ایسا دن آ جائے نا تو ان کے سامنے آنکھ اٹھا کے بات نہ کرنا، آنکھ اٹھا کے بات نہ کرنا. کبھی یہ مت کہنا کہ تمہاری زندگی میں خوشیاں نہیں دیکھی. یہ کچھ بھی نہ دینا تو اس کے قدموں کی خاک جیب میں رکھ کے چلے جانا. قسم کھا کے کہتا ہوں کروڑوں کے مالک کو اللہ وہ عزت نہیں دے گا جو باپ کے قدموں کی جیب میں مٹی لے کے جانے والے کو اللہ عزت عطا فرما دے گا. کبھی اکڑ کے بات نہ کرنا. دکھ آ جاتے ہیں باپ کی زندگی میں، ہم نے دیکھا ہے. ہم نے مدرسے کی زندگی بھی دیکھی ہے، ہم نے اسکول کالجز کی زندگی بھی دیکھی ہے. کئی بار بچوں کو ہم نے ذلیل کرتے دیکھا ہے. شکر ہے رب نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ہم اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں. جتنی بھی بری خبریں آتی ہیں اس میں 99% لوگوں کا تعلق اسلام سے نہیں ہوتا ہے. ابھی ایک 11 سال کے بچے کو باپ نے ڈانٹ دیا، دوستوں کے سامنے تھپڑ مار دیا. وہ بیٹا تھانے پہنچ گیا، باپ کے خلاف FIR کی. جانتے ہو باپ کو معاف کرنے بیٹا تیار نہیں تھا. باپ پیر پکڑے ہوا تھا بیٹے کے، کہہ رہا تھا غلطی ہو گئی، گھر لوٹ چل، گھر لوٹ چل، مجھ سے غلطی ہو گئی. جس دن باپ کو بیٹوں سے معافی مانگنی پڑ گئی نا، سمجھ لینا اب قیامت دور نہیں تیرے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے. کبھی وہ دن تمہاری زندگی میں نہ آئے کہ تم سے تمہارا باپ معافی مانگتا ہو. کبھی وہ دن زندگی میں نہیں آنا چاہیے کہ تمہارا باپ تم سے ڈر ڈر کے گھر میں چلے. کوشش کیجئے گا کہ تم پوری زندگی اپنے باپ سے ڈر کے گھر میں چلو. باپ کو باپ ہونے کا احساس رہنے دینا، اسے باپ ہونے کا خیال باقی رہنے دینا. یہی تو اس کے پاس ایک پاور ہے کہ وہ باپ ہے. وہ ہم کہتے تھے منہ بند رکھ، تجھے کیا پتا. آج بھی کتنے بیٹوں کو باپ نے منع کیا ہوگا بیٹے رات میں نہ جانا، حالات اچھے نہیں ہیں، دور اچھا نہیں ہے. کتنے بچوں سے کہا ہوگا، لیکن آج بھی نکل گئے ہوں گے نا، کیونکہ باپ سے زیادہ دوست پیارے ہو جائیں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی. میرے حضور نے فرمایا تھا لوگ ماں باپ کو چھوڑ دیں گے اور دوستوں کی غلامی کرنے لگ جائیں گے. وہ دور آ گیا ہے. کیا ایسا نہیں ہوتا ہے؟ ہم بیٹھے ماں نے دسترخوان لگا رکھا ہے اور اچانک کیا ہوتا ہے؟ فون آ گیا، میسج آ گیا، ہم نے روٹی چھوڑی بھاگ گئے، کھانا چھوڑا بھاگ لیے، کھانا چھوڑا بھاگ گئے. ماں پیچھے پیچھے کہتی ہے، آپ سمجھ پا رہے ہیں نا میری لینگویج؟ ماں پیچھے سے کہتی ہے بیٹے کھانا کھا جاؤ. ماں آ رہا ہوں، یہ کہہ کے نکل جاتے، یہ کہہ کے گھر سے نکل جاتے ہیں آ رہا ہوں. اور آ رہے ہیں 1 بجے، رات کو 2 بجے، رات کے 3 بجے. پھر ماں نے ڈانٹا، کھانا ٹھنڈا کر گیا تھا. کہتا اپنا کھانا اپنے پاس رکھ، نہیں چاہیے تیری روٹی، نہیں چاہیے تیرا کھانا. یہ تانے مت دے. قسم کھا کے کہتا ہوں جس دن یہ کفن میں لپٹ کے چلی گئی نا، تو 3 بجے آنا، 4 بجے آنا، دسترخوان پہ کسی کو تیرا انتظار نہیں ہوگا. کوئی تیرے لیے کھانے کے لیے پریشان نہیں ہوگا. کوئی یہ نہیں کہے گا بیٹے کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے. آج ماں باپ ہیں تو عزت کر لو، ان کی قدر کر لو. ان کی لہجے سخت ہو جائیں مسکرا کے بات کیا کرو. یہ ڈانٹا کرے گردن جھکا لیا کرو، یہ مارا کرے چہرے آگے کر دیا کرو. اور سن، جب تک یہ زندہ ہے کوئی نام لینے والا ہے، کوئی ڈانٹنے والا ہے، کوئی آواز دینے والا ہے. جس دن یہ نہیں ہوں گے کوئی تجھے پیار کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا. اگر یہ ہے تو ان کی قدر کر لو، دولت ان کے قدموں میں ڈال دو، اس لیے کہ دولت
फातिमा अनस से मिलती है। माँ बाप सबको किस्मत से अता फरमाए जाते हैं। कि मंजिल दूर और सफर बहुत है, कि मंजिल दूर और सफर बहुत है, छोटी सी उम्र में फिक्र बहुत है। अरे मार डालती ये दुनिया कब की हमें, अरे माँ बाप की दुआओं में असर बहुत है। ना कलम से सीखा है, ना किताब से सीखा है, मैंने अपनी जिंदगी का हुनर खत्म कर अपने ले। बाप से सीखा है। 3:30 बजे। सुकून मोहब्बत में मिलता है, कि बेहद सुकून मोहब्बत में मिलता है। अगर बाप से हो तो खुदा मिलता है। खैरियत है सारे लोग? इतनी अच्छी महफिल सज गई है, एक बंदा हिलने तैयार नहीं। खुदा सलामत रखे। वादा करें माँ बाप से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप से झूठ तो नहीं बोलेंगे, हमेशा वफा करेंगे। बैठा करो इनके पास, वक्त दिया करो इन्हें, बहुत ज़्यादा नहीं, 10 मिनट दे दो, 15 मिनट दे दो। शाम को आओ काम पे से ना, तो लैपटॉप मोबाइल सब फ्लाइट मोड मारो, एक तरफ रख दो, 15 मिनट बाप के कदमों में बैठो और बस इतना पूछो, अब्बा बता तेरा दिन कैसा गुजरा है, कोई परेशानी तो नहीं आई, अब्बा मुझसे कोई काम तो नहीं था। इतना पूछ लिया करो। अगर वो मुस्कुरा के तुम्हें देख लेना तो समझ लेना खुदा की रहमतें भी मुस्कुराने लग गई हैं। कोई शिकायत उससे अगर तुमसे हो गई तो समझ लेना रब की रहमतों को तुमसे शिकायत हो गई है। अपने वक्त के बाप के पास 4-5 मिनट बैठा करें, रोज उनकी खैरियत लिया करें। कभी अपने खाने से पहले भी एक बार पूछ लिया करो, अब्बा ने खाया है कि नहीं खाया है ना। कभी बीवी कहते कि नहीं खा रहे वो गुस्से में, तो ये ना कहना छोड़ यार उन्हें, मुझे ले रोटी ना। अपने आगे का खाना उठा और उसके बिस्तर पे जाके बैठ, उसे मना, उसे गोद में बैठा और लुकमा बना के ना उसे राजी करके ऐसे दे जैसे बचपन में वो खिलाया करता था। करेंगे इंशाअल्लाह। आज हैं तो कदर करें, ना होंगे तो रोने के सिवा कुछ नहीं होगा। मेरे नबी ने अपने चचा से फरमाया था, चचा मेरे पीछे न चला करो। चचा ने कहा था तेरे कदमों पे कुर्बान जाऊं, मेरी हिम्मत क्या मैं तेरे बगल में चलूं, पीछे क्यों ना चलूं। मेरे नबी ने कहा था लोग कहते हैं आपकी शक्ल मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलती है, जब आप मेरे पीछे चलते हो तो ऐसा लगता है जैसे बाप की पीठ हो गई है। जो चचा का इतना एहतराम करता हो वो बाप का एहतराम कितना सिखाने के लिए आया है। इंशाअल्लाह माँ बाप का एहतराम करेंगे, है ना। जो कादरी हैं वो कोशिश करें कि बड़े पीर कितना, जैसे माँ ने कहा था अब्दुल कादिर झूठ ना बोलना, उन्होंने झूठ नहीं बोला। यहाँ तक कि अपने 40 सिक्के सोने के डाकुओं के हवाले कर दिए। डाकुओं ने कहा था झूठ बोलते तो बच जाते, सच बोल के तुमने पैसे गवा दिए। कहा मैं घर से चला था, मेरी माँ ने हाथ पकड़ के कहा था अब्दुल कादिर झूठ ना बोलना। फरमाते थे अगर मैं झूठ बोल देता माँ से किया हुआ वादा टूट जाता। बड़े पीर ने कहा था मैं 40 सिक्के तो क्या 40,000 भी माँ के वादे पे लुटा सकता हूँ। तो डाकुओं के सरदार की चीख निकली थी, उसने कहा था अब्दुल कादिर मान गए, तू माँ का इतना वफादार है, हम तो खुदा के वफादार ना हो सके। अल्लाह अकबर। वादा करेंगे माँ से वफा करेंगे इंशाअल्लाह, करते वादा इंशाअल्लाह। आइंदा साल भी खुदा करे ये महफिल सजे, दुनिया तमाशों में हो, हम मदीने वाले को मनाने में लगे हों। हाँ जी ऐसे ही होगा ना इंशाअल्लाह, वादा करें इंशाअल्लाह। और यहां अगले साल भी यहां बैठ करके सरकार सुरकाही के गुलाम बगदाद वाले के नाम की महफिल सजा के आखिर में कहेंगे कादरी कर। क्या बात है, पाला ही कादरियों से पड़ गया हजरत, बड़े सारे कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में आए हाय, कादरियों में कदर अब्दुल कादिर कुदरतुल्मा के वास्ते। और सुने क्यों हम तो राज ही नहीं समझ पाए। ये राज मेरे मुर्शिद ताजुश्शरिया ने उठा दिया। उन्होंने कहा कादरी होना खेल नहीं है, आसान नहीं है, बड़े नसीब की बात है। क्या वो कहते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, जिंदगी है नबी की। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। और आगे कह रहे हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया।
इतनी गारंटी से दावा करने वाला भी तो हो कोई। अब समझ में आया मेरा इमाम क्यों कह रहा है कादरी कर, कादरी रख, कादरी यो में उठा। क्यों? वो कह रहे हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। जन्नत के दरवाजे हर कादरी के लिए खुले हैं। जिसका रिश्ता जितना मजबूत होगा रास्ता उतना ही आसान होगा, रास्ता उतना ही आसान होगा। सरकारी का नाम लेने वाले भी कादरी हैं, ताजुल शरिया का नाम लेने वाले भी कादरी हैं, तारीख मिल्लत के गीत गाने वाले भी कादरी हैं। इसलिए कि कौन से किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, कोई सिलसिला ही ऐसा नहीं जिस सिलसिले पे बगदाद वाले का करम ना हो, कोई पीर ऐसा नहीं जिसको बगदाद वाले के दर की खैरात ना मिली हो, कोई सिलसिला ऐसा दिखा ही नहीं सकते जिसमें करम बगदाद से ना आता हो, करम बगदाद से ना आता हो। ये मेरे बड़े पीर का करम है, बड़े पीर का करम है। और शुक्र है रब ने हमें सच्चा कादरी बनाया है, हमें कादरी बनाया है। और हम सीना ठोक के कहते हैं दुल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। और मेरा इमाम कहता वो दूल्हा बन गए, बाराती पीछे पीछे चल रहे हैं, दूल्हा पुलसराज से गुजर गया, बाराती फंस गए। फिर मेरा इमाम कहता है दुल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, दुल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बाराती पुरखार वादिये हैं। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन सिर्फ 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 मजहब है। इस माइक ने कसम से फेफड़े ले लिए मेरे 5 मिनट में ही है। हाँ, कहीं मौल भी शहीद ना हो जाए, कल भी जलसा कर है। सिलसिला नक्शबंदिया का भी फैज़ है, सिलसिला कादरिया का भी फैज़ है। उम्मीद है इंशाल्लाह जिंदगी उतरेंगे मिंबर से। क्या रहा है हुज़ूर से ये साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाए। बहुत बड़े लोगों को बहुत ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कराना चाहिए, ये मेरा अपना नज़रिया है। लेकिन जब बड़े बैठे हो ना तो फिर छोटों को डरना भी नहीं चाहिए। इनका कंधे पे हाथ होने का मतलब है चल बेटे मैं देख लूंगा, यही होता है ना। जब बड़ा कहता है ना चल, तो फिर छोटे भी बड़े बड़ों से लड़ जाया करते है ना। अपने वजूद से ज्यादा मेहनत करने लगा हूं। अब मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना, अब आप बोल दे सुभान अल्लाह। इस आवाज से सुभान अल्लाह बोलो ताकि दुनिया को पता चल जाए जो यहूद और नसारा के लिए जाग रहे थे वो सो चुके हैं, और जो हुजूर के लिए जाग रहे थे अभी भी बेदार बैठे हुए। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए या नबी कौन जन्नत का हकदार है ना। फिर खुल के बोले सुभान अल्लाह। ये इतना सारा पैसा लोगों ने दिया है, ठीक है ना। अब आपसे मैं कहूंगा कि आप इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलें कि गला बैठ जाए। और सुबह को माँ नाश्ते में कहे ना क्या चाहिए, तो इशारा करके आप नाश्ता मांगो। माँ कहे गले को क्या हुआ, कह देना माँ पैसे वाले पैसे लुटा रहे थे, मैं हुजूर के नाम पे अपना गला लगा के आ गया हूँ। यकीन करें आज हुजूर से ये साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाए, मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाए, ये हमारे उस्ताज़ों की जगह है। इनसे पूछें तो ये बताएंगे कि जब करम रब का होता है ना तो मिट्टी भी सोना बन जाया करती है। ये ज़रूरी नहीं है कि 100 साल के सजदे हों तब बख्शे जाएं, कभी एक बार का नारा भी काम आ सकता है यार। हाँ, इमाम गजाली के दौर में हजरत एक कलंदर था। इमाम गजाली के दौर में इमाम गजाली की तहरीर आप पढ़ें तो ऐसा लगता है जैसे बदन में रूह नहीं रही। उन्हें पढ़ने के बाद लगता है कि हमने तो अभी मुसलमान होने के मीम को भी नहीं समझा है। उस जात को इमाम गजाली कहा जाता है। उनके दौर में एक फकीर एक कलंदर था, कभी एक जोर से लंबा होका भरता था। जब आह कहता था ना
تو امام غزالی بے ہوش ہو جاتے تھے. وہ کہتا تھا بے ہوش یہ ہوتے تھے, ہوش میں آتے تو کہتے کاش یہ میری پوری زندگی کی نیکیاں لے لے اور ایک مرتبہ کا ہوکا مجھے دے دے, ایک مرتبہ کی مجھے دے دے. پوچھا حضور کس لیے؟ کہا تم نہیں جانتے ہو, جب یہ ایک مرتبہ رب کے عشق میں کہتا ہے نا, تو اگر وہ دنیا پہ بانٹ دی جائے تو پوری دنیا جنتی ہو جائے گی. یہ ضروری تو نہیں کہ لمحے چھوٹے اور صدیاں بھاری ہوتی ہوں. حضور کی امت کا تو خاصہ یہ ہے کہ یہاں صدیاں چھوٹی ہیں اور لمحے بھاری ہیں, لمحے بھاری ہیں. محفل پوری ہو چلی ہے, ابھی آپ کو حضور سے یہ صاحب قبلہ سے بھی کچھ سننا ہے, ہمارے مفتیان اکرام سے بھی سننا ہے. بس مجھ سے حضور کا شجرہ سن لیں, مائک والے آخر میں مجھ سے 2-4 باتیں سن لینا. آپ بول سکتے ہیں, بولیں سبحان اللہ. تھوڑا سا آواز دے دو بھائی, جیسے پہلے تک کرو یار, بہت اچھا. اتنا اچھا مائک آپ کا ہے, آپ نے خود انگلی کر کے خراب کیا ہے. بول سکتے ہیں, بولے ذرا سبحان اللہ. دلی تو جل گیا میرا ہے نا. مجھ سے اراکین کمیٹی کی فرمائش ہو رہی ہے کہ میں حضور کا شجرہ پڑھ دوں. ہاں کیا ہو رہا بھائی, پورا دے دیں. قبول گار بار کیے ہو جی. تمہارا کام ہے, تم اتنا کر لو, باقی میں کر لوں گا. ہلو, یہ بول ہی نہیں رہا بیٹا, یہ بالکل نہیں بول رہا ہے. اس کا مائک خراب ہو گیا, وہ دینا مائک نکال کے. ایک شجرہ پڑھنا, اس کے لیے تمام چنے. ہلو ہلو, نیچے والوں کو آواز دو, ساؤنڈ کو. بابو میں نے پہلے سیٹ کرایا تھا تم سے, تم کدی یہ نہیں چاہ رہے کوئی دعائیں دے جائے تمہیں. ہلو ہلو, تھوڑی آواز دو اس کو, اتنے میں نہیں پڑھ پاؤں گا. بولے ذرا سبحان اللہ, اور زور سے بولے سبحان اللہ. ہلکا ایکو بھی دے دینا اس کو. خیریت ہے پیچھے والے لوگ بھی تھکے تو نہیں ہیں؟ ایکو مانگا بھائی میں نے, یہ کیا کیا کھول دیا. ہلو, یہی نہیں پتا ایکو کسے کہتے ہیں یار. ہلو, اس کو دے رہے ہو. ہلو, یہ کام اثر بعد ہوتا ہے جو ہم 3 بجے کر رہے ہیں, 4 بجے. بولے ذرا سبحان اللہ. میرا ہاتھ کا اشارہ ہو تو سمجھ جانا مولوی سانس لینا چاہ رہا ہے, اور اس پہ تو کوئی بھروسہ نہیں ہے نا. بس میرا ہاتھ دیکھیو, میرا منہ دیکھتے رہیے گا. منہ کے انسپریشن جو آتے ہیں نا, اس سے سمجھ جائیے گا کس کنڈیشن میں ہوں میں. یہ کچھ نہیں بتائے گا آپ کو, ٹھیک. بولے ذرا سبحان اللہ, اتنی زور سے بولو, اور زور سے بولو سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے انس, انس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے میلائل. سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے انس, انس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے میلائل, میلائل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے متوشک, متوشک کے بیٹے اکرام, لبک اکرام کے بیٹے نو کے بیٹے سام, سام کے بیٹے زرات, زرات کے بیٹے شامت, شامت کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے داتا, داتا کے بیٹے رابع, رابع کے بیٹے سارو. آپ تو یہ سوچ رہے مولوی شروع ہو گیا تو اب یہ رکے گا ہی نہیں. دھوکے میں نہ آئیے گا, نماز جنازہ نہیں ہے کہ تکبیر پوری کر کے ایسے بھی ہٹ سکتا ہوں میں, ہے نا. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے انس, انس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے میلائل, میلائل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشک, متوشک کے بیٹے لبکنے کلام, لبکنے کلام کے بیٹے نو, نو کے بیٹے سام, سام کے بیٹے زرات, زرات کے بیٹے شامک, شامک کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے داتا, داتا کے بیٹے رابع, رابع کے بیٹے سارو, سارو کے بیٹے ناخن, ناخن کے بیٹے طارق, طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار, کیدار کے بیٹے رام کے بیٹے امن, امن کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلمان, سلمان کے بیٹے رئیسہ, رئیسہ کے بیٹے الیسا, الیسا کے بیٹے عود, عود کے بیٹے حفا, حفا کے بیٹے عدنان, عدنان کے بیٹے معاد, معاد کے بیٹے ندار, ندار کے بیٹے مدر, مدر کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکہ, مدرکہ کے بیٹے خدیمہ, خدیمہ کے بیٹے کنانہ, کنانہ کے بیٹے نظر, نظر کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے فار, فار کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے لوئی, لوئی کے بیٹے کعب, کعب کے بیٹے مرہ, مرہ کے بیٹے کلاب, کلاب کے بیٹے قصی, قصی کے بیٹے ارتمناف, ارتمناف کے بیٹے غاشم,
है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने गौसे आज़म, नौजवानाने तेगिया कमेटी, मदरसा जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस जो हुए गलातों को माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीराना आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिएगा, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा। कोई उठेगा नहीं वरना दोबारा तकरीर शुरू कर दूंगा मैं। बैठो। माशाल्लाह अच्छे लोग हैं, बैठ गए। उठा कोई तो दोबारा शुरू। एक अच्छी जिंदगी जवानों जीनी है, बच्चों से भी कहूंगा, जवानों से भी कहूंगा, बुजुर्गों से भी। जिंदगी इतनी साफ सुथरी अब कर लें, अगर गुनाह हो गए तो रब करीम है, बख्शने वाला है। बस उसे रो के दिखाने में देर लगेगी, उसे माफ़ करने में कोई देर नहीं लगेगी। जिंदगी भर के गुनाहों को धोने के लिए आंसू का एक कतरा उतना ही काफ़ी है जिससे पलक का एक बाल भीग जाए, क्योंकि करीम ज़रूरत देख के नहीं, अपनी शान देख के अता फरमाया करता है। अल्लाह करीम है हमारा। भाई सखी वो होता है जो ज़रूरत भर दे, करीम वो होता है जो बेहिसाब अता फरमाता है ना जी। तो कोशिश करेंगे अपने रब को राज़ी करें, और हर जवान कोशिश करे रोज़ कम से कम 10 बार सोने से पहले हुजूर पे दरूद पढ़ेंगे और 10 बार उठने के बाद हुजूर पे दरूद पढ़ेंगे। कोई ज़्यादा लंबा छोड़ा वजीफ़ा नहीं है, 10 मरतबा सोने से पहले पढ़ लो। किसी दिन तो फरिश्ते जाके कहेंगे हुजूर ये गुलाम रोज़ 20 दरूदे आपको भेजता है, और कभी तो हुजूर तवज्जो फरमाएंगे। और उनकी तवज्जो के बदले में मियाँ बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि इतना तो करम करना, ऐ चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। बस उन दरूदों के बदले में ये मांगना है, हुजूर आखिरी वक्त में आप आ जाइएगा। हुजूर जब जान निकल रही हो आपका चेहरा नजर आ जाए। सुना है जाकनी में बड़ी तकलीफ होती है, वो आ जाएंगे तो फिर उनके दीदार की खुशी हमें दुखों से बचा देगी। ऐसी जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। और जब मर के दुनिया से जाएंगे लोग पूछेंगे जनाजा किसका है, तो कफन की खुशबू कहेगी लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन हजरात, ये प्रोग्राम आप ज़ियाउल्लाह रज़ा ऑफिशियल की जानिब से समाअत कर रहे हैं।